آج 5 سال بعد راہ چلتے وہ خوبرو حسینہ ملی تھی جو کبھی میرے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ وہ لڑکی جو خوش شکل خوش مزاج تھی، جو بات کرتے وقت ہمیشہ مجھ پر غالب رہی۔ آج اس کا چہرہ اداس، لہجہ دھیما تھا۔ مجھ سے کہہ رہی تھی، میں خوش تو بہت ہوں مگر دکھ کے لمحے ہمیشہ تو بہت یاد آتا ہے۔ چہرے پہ اداسی اچھی نہیں لگتی، تمہارا کہنا یاد آتا ہے۔ اب رونا ہو تو چھپ کر روتی ہوں، سرہانے تلے سسکیوں کو دباتی ہوں۔ تمہیں کیا بتاؤں کہ میں کیسے جی رہی ہوں، تیری یادوں سے جی بہلا رہی ہوں۔ صبح اٹھ کر آئینہ دیکھتی ہوں، آئینے میں تیرا عکس دیکھتی ہوں۔ آئینے میں تیرا عکس دیکھتی ہوں۔ میری الجھی گھنی زلفیں سنوارنا، خاموشی سے دیکھتے رہنا اس کی عادت ہے۔ کبھی کبھی تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ سچ میں تو ہے جو میرے ساتھ ہے، میرے پاس ہے، میری بے تکی باتوں پر میرے سنگ ہنس رہا ہے۔ ہنستے ہنستے مجھ سے کہہ رہا ہے، جھوٹی تعریف مجھ سے نہیں ہوتی، تمہارے ہاتھ کی بنی چائے مجھے اچھی نہیں لگتی۔ چائے میں ہی بناؤں گا، تمہیں اپنے ہاتھ سے بنا کے پلاؤں گا۔ یہ تیرا عکس ہے جو مجھے ستا رہا ہے، یہ بیتا ہوا کل ہے جو مجھے تڑپا رہا ہے۔ اب ہنسنا ہو تو ہنسنے کا ڈھونگ رچاتی ہوں، چاندنی راتوں میں بھیگی برساتوں میں تجھے محسوس کرتی ہوں، تجھے پکارتی ہوں۔ تمہیں کیسے بتاؤں کہ بن تیرے ادھوری ہوں میں، کسی کہانی کار کی لکھی نا مکمل کہانی ہوں میں۔ کبھی سوچتی ہوں تیرے پاس آؤں ایک بار پھر کیمپس چلوں، کبھی سوچتی ہوں تیرے پاس آؤں ایک بار پھر کیمپس چلوں، جہاں ہم پہلی بار ملے تھے 4 سالوں کے لیے ایک ہی منزل کے 2 مسافر بنے تھے، جہاں مل کر خواب بنے تھے، وہ خواب جو تیرے تھے جو میرے تھے، وہ خواب جو ہمارے تھے۔ پھر اس لمحے اس گھڑی میں جئیں، اشاروں میں باتیں کریں، مل کر کلاسز بنک کریں، اساتذہ کو تنگ کریں، کبھی ڈھابے کبھی کیفے چلیں، کبھی چائے کبھی کافی پینے چلیں، ڈھابوں پر لکھی عبارتیں پڑھنے چلیں۔ یہ والی اچھا نارملی ہوتا یہ ہے کہ ڈھابے اگر یونیورسٹیز میں آپ جائیں تو یا پھر آس پاس جائیں، کے یو وغیرہ یا ایسی کوئی جو سرکاری یونیورسٹی ہو، یا پھر جو آئی بی اے وغیرہ ہے، وہاں تو ایسا نہیں لکھا ہوتا ہے، یا زیبس وغیرہ، لیکن سرکاری یونیورسٹیز میں ایسے ڈھابے ہوتے ہیں جہاں لکھا ہوتا ہے کہ غیر سیاسی گفتگو وغیرہ کرنا منع ہے۔ تو یہ اس پس منظر میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی سیاسی کبھی غیر سیاسی گفتگو سننے چلیں کہ چلو کہ ان پر ہنسنے چلیں جو بات بات پر الجھ پڑے، جو ہم جیسوں کی راہ میں رکاوٹ بنے۔ پھر سوچتی ہوں کہ میں رکاوٹ بنوں تو کیسے، میں تو خود رسم و رواجوں کی ماری کمزور ناری ہوں، خاندان کی عزت اور جھوٹی شان و شوکت سے ہاری ہوں، وہ شان و شوکت جس نے میرے خوابوں کا خون کیا۔ ارے وہ خاندان کی عزت جس نے مجھے تم سے دور کیا، میرے من کو چور کیا۔ میں خود کو کوستی ہوں، اپنے آپ سے پوچھتی ہوں، کیوں لڑے بغیر شکست تسلیم کی، کیوں تم سے دوری قبول کی۔ مجھے یاد ہے وہ آخری ملاقات، تو چپ چاپ بے سد کھڑا تعجب سے مجھے دیکھ رہا تھا، میری باتیں سن کر الجھی گتھیاں سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تم جو بات بات پر مجھ سے بحث کرنے والے تھے، اس دن تم سے کچھ زیادہ بولا نہیں گیا۔ ارے ہاں، جاتے وقت فقط اتنا کہہ گئے تھے، تو نے کیسے سمجھوتا کر لیا، تو ازل سے باغی تھی، اپنے حق کے لیے لڑنے والی تھی، دوسروں کے لیے مشعل راہ تھی، رسم و رواجوں کو پاؤں تلے روندنے والی تھی، تم کیسے ہار سکتی ہو۔ آج ملاقات ہوئی تو مجھ سے کہہ رہی تھی، میں سزاوار ہوں، تیری گنہگار ہوں، دل کرے تو مجھ سے ایک بار ضرور ملنے آنا، میں انتظار کروں گی۔ جاتے وقت ہار چھوٹتے وقت کہہ گئی، تجھ سے مل کر میں رو پڑوں گی، اپنے من کا بوجھ ہلکا کروں گی۔ ایک بار پھر تم کہو گے، تیرے چہرے پہ اداسی اچھی نہیں لگتی، مجھے تیری تنہائی اچھی نہیں لگتی، مجھے یقین ہے تو کہے گا میرے سنگ چل، میں رسموں کی ماری نہیں چل سکوں گی، تجھے ایک بار پھر ٹوٹتا نہیں دیکھ سکوں گی۔ آج وہ ملی تھی، مجھ سے کہہ رہی تھی، میں خوش تو بہت ہوں مگر دکھ کے لمحے تو بہت یاد آتا ہے۔ یہ پچھلے سال لکھی تھی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی جاب کورونا کی وجہ سے یعنی کہ کھو چکے تھے، یا یعنی کہ ایسا ہوا تھا کہ محدود ہو گیا تھا، سب کچھ محدود ہو گیا تھا، زندگی تھم سی گئی تھی۔ پاکستانی جو ہم نارملی مرد حضرات اور خواتین ہیں، ان کی ہائٹ جو ہے 5 فٹ 6 انچ ہے، تو اس حساب سے ہے یہ ذرا ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو ایک ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ 5 فٹ 6 انچ کی خاکی عمارت، 5 فٹ 6 انچ کی خاکی عمارت کا ایک حصہ پیٹ ایک دن شدت بھوک سے کراہ رہا ہوتا ہے، مگر وجود کی عمارت کے بالائی حصے میں بسنے والی محترمہ انا کو عمارت کے زیریں حصے میں رہنے والے پیٹ کی بھوک کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا۔
ہمدردی کی بجائے الٹا اکثر پیٹ بیچارے کی بھوک کا تمسخر اڑا کر اسے خاموش کراتی ہے اور کہتی ہے، اے پیٹ، اگر تو نے اپنی فاقہ کشی کا ذکر لوگوں سے کیا تو لوگ تیرا مذاق اڑائیں گے۔ جبکہ پیٹ میاں محترمہ انا کی باتوں کو رد کرتے ہوئے کہتے ہیں، لوگ کیا سوچیں گے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، مجھے تیری جھوٹی شان و شوکت کی وجہ سے میں بھوکا مر رہا ہوں۔ خاکی وجود والی عمارت کے مالک سکون کے متلاشی وجود میاں چوتھے فلور دل کی گیلری سے باہر کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ہوا میں گونجتی روشنی کی رفتار سے بھی تیز پیٹ اور انا کی تلخ آوازیں وجود کے کانوں تک پہنچتی ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے وجود میاں عمارت میں گونجنے والی تلخ آوازوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان کو سن کر صرف اتنا کہتے ہیں، بے شک پیٹ کی بھوک اور انا میرے ہی وجود کا حصہ ہے، مگر سچ پوچھیں تو پیٹ اور انا کے درمیان جاری لفظی جنگ میں میرا کردار محض خاموش تماشائی کے سوا کچھ نہیں۔ بس بحث چل رہی تھی، میں سن رہا تھا۔ نوکری کا ذکر چھڑنے پر پیٹ میاں انا سے کہتے ہیں، 5 فٹ 6 انچ کا خاکی وجود جس کی بدولت مجھے کھانا اور تمہارے مرشد دماغ حضرت کو سوچنے سمجھنے کی، سوالات پوچھنے کی قوت میسر ہوتی ہے۔ مجھے فکر ستا رہی ہے کہ ہمارے آقا وجود صاحب کو کوئی نوکری پر نہیں رکھ رہا، انہیں پڑھنے لکھنے کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو رہا۔ اے انا، تمہیں معلوم ہے ایک دن ہمارے خاکی وجود والے آقا مایوسی کے عالم میں مجھ سے کہہ رہے تھے، پیٹ میاں مجھ سے تمہاری بھوک برداشت نہیں ہوتی، لہٰذا فیصلہ کیا ہے کہ اب محنت مزدوری کر کے خودداری سے تمہیں کھلاؤں گا۔ بس تو عمارت کے اوپری حصے میں رہنے والی اپنی ہمشیرہ انا کو منا لے۔ تو اس پر انا پیٹ کی باتوں کو بیچ میں کاٹتے ہوئے کہتی ہیں، مجھے معلوم تھا آقا یہی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ پیٹ میاں خاکی وجود والے آقا ہیں تو ہم ہیں، مجھے ان کے محنت مزدوری کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، بس میں تو لوگوں کا سوچتی ہوں وہ کیا کہیں گے۔ پیٹ میاں آپ خاکی عمارت والے سے کہیں کہ حوصلہ نہ ہاریں، ہمت سے کام لیں، تھوڑی جستجو کریں، کوئی نہ کوئی ڈھنگ کا کام مل جائے گا۔ پیٹ حضرت منہ پھلا کر انا سے کہتے ہیں، کم بخت تو اپنی جھوٹی حرمت اور یہاں وہاں کی باتیں کر کے ہر دفعہ آقا کے فیصلے کو مؤخر کرا دیتی ہے۔ جب تک تو لیکچر سناتی ہے میں سنتا رہتا ہوں، مگر جیسے ہی تیری باتیں ختم ہوتی ہیں تو اس وقت چربی کی 4 دیواری اور گوشت کے قلعوں میں موجود اپنے اپنے مورچوں کو سنبھالے آنتوں کے درمیان طبل جنگ بج چکا ہوتا ہے۔ اچھا، اس کا یہ تھا کہ ہم میں سے بہت سے جو پڑھے لکھے نوجوان تھے جن کو کوئی ایک ہی ہنر آتا تھا، لکھنا آتا تھا یا ایڈیٹنگ کرنا آتا تھا یا کچھ بھی، اگر اس سلسلے میں اس کی جاب کہیں کھو چکی ہے تو اور کوئی کام نہیں آتا، تو یعنی کہ بیکار پڑا ہوا ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، تو اس چکر میں جو ہے نہ تو کوئی اور کام کر رہا ہے جو اس کے لیول سے تھوڑا ہٹ کر ہو، یعنی محنت مزدوری کے لیے نکل جاؤ، کہیں نہ کوئی کام مل جائے گا۔ تو جب یہ ایسے خیالات بہت سے لوگوں کو آبزرو کر رہا تھا جو ارد گرد کے میرے بسنے والے تھے، دوست احباب جن کو دیکھ رہا تھا، تو یہ پورا اس میں ایک خاکہ کھینچا تھا۔ سو یہ ہم ہیں 5 فٹ اور 6 انچ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم میں سے شاید بہت سے لوگوں نے ایسا فیس کیا ہو کورونا کی وجہ سے۔ سو یہی تھا، ٹھیک ہے بھائی۔